بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 253 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس عجز المکاتب المؤکل کے متعلق بات کریں گے. اور کتاب کی عبارت وَإِذَا وَكَّلَ الْمُكَاتِبُ ثُمَّ عَجَزَ سے لے کر وَلَمْ يَزُلْ بِاللِّحَاقِ تک ہوگی. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال وَإِذَا وَكَّلَ الْمُكَاتَبُ ثُمَّ عَجَزَ، اور اگر مکاتب نے وکیل بنا پھر وہ عاجز ہوا، او المأذون له ثم حجر علیہ، یا مأذون فی التجارہ نے وکیل بنایا پھر وہ محجور ہوا، او الشریکان فافترقا، یا دو شریکوں نے وکیل بنایا پھر دونوں جدا ہوئے، فهذه الوجوہ تبطل الوکالۃ علی الوکیل، یہ وجوہ وکیل پر وکالت کو باطل کرتی ہے. علم او لم يعلم، اسے معلوم ہو یا معلوم نہ ہو. لما ذکرنا ان بقاء الوکالت یعتمد قیام الامر، ہمارے ذکر کردہ دلیل کی وجہ سے کہ وکالت کے بقا کا دار و مدار امر کے قیام پر ہے. وقد بطل بالحجر والعجز والافتراق، اور وہ روکنے، عاجز ہونے اور افتراق کی وجہ سے ختم ہوا. ولا فرق بین العلم وعدمہ، علم اور عدم علم میں کوئی فرق نہیں ہے. لأن هذا عزل حکمی، اس لیے کہ یہ عزل حکمی ہے. فلا يتوقف على العلم، لہذا علم پر موقوف نہیں ہوگا. کالوکیل بالبیع اذا باعه المؤکل، وکیل بالبیع کی وجہ سے کہ جب مؤکل اسے فروخت کریں. قال واذا مات الوکیل او جن جنونا مطبقا بطلت الوکالۃ، اور اگر وکیل مر گیا یا دائمی پاگل ہوا تو وکالت باطل ہو جائے گی. لأنه لا يصح امره بعد جنونه وموته، اس لیے کہ اس کے مرنے یا پاگل ہونے کے بعد اس کا امر درست نہیں ہے. قال وإذا وکل المکاتب، اس عبارت میں ذکر کردہ صورت کو بیان کرنے سے پہلے یہ ضابطہ آپ ذہن میں رکھیں کہ وکالت کا باقی رہنا مؤکل کے اہلیت کے باقی رہنے پر موقوف ہے. یعنی جب تک مؤکل اہل ہے تب تک وکالت باقی رہے گی، اور اگر مؤکل کی اہلیت ختم ہو گئی تو وکالت بھی باطل ہو جائے گی. تو ابھی اس کے بعد مسئلہ بیان کرتے ہیں. مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ مکاتب نے کسی کو وکیل بنایا، یا ایک غلام کو آقا نے تجارت کی اجازت دے رکھی تھی، اس نے کسی کو وکیل بنایا، یا دو شریکوں نے مل کر کسی کو وکیل بنایا تھا. پھر ہوا یہ کہ مکاتب بدل کتابت سے عاجز ہوا، تو مکاتب نے جو وکیل بنایا تھا اس کی وکالت باطل ہو جائے گی. اور جس غلام کو آقا کی طرف سے تجارت کی اجازت تھی تو آقا نے اسے تجارت سے منع کیا، تو اس مأذون فی التجارہ نے جو غلام بنایا تھا اس کی وکالت باطل ہو جائے گی. یا دو شریکوں نے مل کر جو وکیل بنایا تھا تو دونوں جدا ہوئے، دونوں کی جدائی کی وجہ سے یہ جو وکیل بنا تھا اس کی وکالت ختم ہو جائے گی. علم او لم يعلم، ان تمام صورتوں میں وکیل کو معذوری کا علم ہو یا نہ ہو، بہر دو صورت اس کی وکالت ختم ہو جائے گی. اور اس کی دلیل وہی ہے کہ جو پہلے ہم بطور ضابطہ بیان کر چکے کہ وکالت کا باقی رہنا مؤکل میں اہلیت کے باقی رہنے پر موقوف ہے. یہاں پر جب مکاتب بدل کتابت سے عاجز ہوا تو اہلیت ختم ہوئی. اسی طرح مأذون فی التجارہ پر جب پابندی لگائی گئی تو اس کی اہلیت ختم ہوئی. اور اسی طرح دو شریک جب جدا ہوئے تو افتراق کی وجہ سے شرکت کے تحت ان کی اہلیت ختم ہوئی. لہٰذا مؤکل کے اہلیت کے ختم ہونے کی وجہ سے وکالت خود بخود ختم ہو گئی. ولا فرق بین العلم وعدمہ، وکیل کے جاننے اور نہ جاننے میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی بہر صورت وکیل معزول ہو جائے گا، وکالت باطل ہو جائے گی. اس کی اس بات کا علم ہے یا نہیں ہے کہ میرا موکل جو ہے مکاتب وہ بدل کتابت سے عاجز ہوا، یا مأذون فی التجارہ پر پابندی لگائی گئی، یا وہ دو شریک جدا ہوئے، اس بات کا اس کو علم ہو یا نہ ہو، بہر صورت وہ معزول ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ معذوری جو ہے یہ حکمی اور جبری ہے، خود بخود ثابت ہو جاتی ہے. فلا يتوقف علی العلم، تو جو چیز حکمی اور جبری ہو وہ علم پر موقوف نہیں ہوتی.
کل وکیل بالبیع اذا باعه المؤکل، ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو مثلا گاڑی فروخت کرنے کا وکیل بنایا، پھر مؤکل نے خود بخود وہ گاڑی فروخت کر دی، تو ابھی وکیل کو اس بات کا علم ہو یا نہ ہو، بہر دو صورت وکیل معزول ہو جائے گا، اس کی وکالت ختم ہو جائے گی۔ تو جیسے اس صورت میں اس کی وکالت ختم ہو جاتی ہے، ایسی ہماری ذکر کردہ مسئلہ میں جو صورتیں ہیں ان میں بھی وکیل کی وکالت باطل ہو جائے گی، چاہے اسے علم ہو یا نہ ہو۔ قال وَإِذَا مَاتَ الْوَكِيلُ، اس عبارت میں ذکر کردہ مسئلہ اس اصل پر بنا ہے کہ بقائے وکالت مبنی ہے بقائے اہلیت الوکیل پر، کہ اگر وکیل کے اندر تصرف کی اہلیت ہے تو وکالت باقی ہے، اور اگر تصرف کی اہلیت ختم ہو گئی تو وکالت ختم ہو جائے گی۔ اب فرماتے ہیں کہ وکیل مر گیا یا پاگل ہوا تو مرے ہوئے شخص میں تصرف کی اہلیت نہیں ہوتی، اور اسی طرح پاگل میں بھی تصرف کی اہلیت نہیں ہوتی، تو وکالت خود بخود باطل ہو جائے گی۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَإِن لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّصَرُّفُ إِلَّا أَن يَعُودَ مُسْلِمًا، اور اگر وکیل مرتد ہو کر دار الحرب چلا گیا تو اس کے لیے تصرف کرنا جائز نہیں ہے مگر یہ کہ مسلمان ہو کر واپس لوٹیں۔ قال رضی اللہ عنہ وهذا عند محمد رحمہ اللہ تعالی، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک ہے۔ فاما عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی لا تعود الوکالت، اور جہاں تک قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی بات ہے تو ان کے ہاں وکالت دوبارہ واپس نہیں آئے گی۔ لمحمد رحمہ اللہ تعالی ان الوکالت اطلاق، امام محمد رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ وکالت اطلاق ہے، لأنه رفع المانع، اس لیے کہ یہ مانع کو دور کرنے کا نام ہے۔ اما الوکیل فیتصرف بمعان قائمۃ به، اور جہاں تک وکیل کی بات ہے تو وہ ایسے معنی سے تصرف کرتا ہے کہ جو اس کے ذات کے ساتھ قائم ہے۔ وانما عجز بعارض اللحاق لتباین الدارین، محض وہ لحاق کے عارض کی وجہ سے عاجز ہوا دونوں داروں کے جدا ہونے کی وجہ سے۔ فاذا زال العجز، تو جب عجز زائل ہوا، والاطلاق باق عاد وکیلا، حال یہ ہے کہ اطلاق باقی ہے تو وہ دوبارہ وکیل ہو جائے گا۔ قال وان لحق بدار الحرب مرتدا، پہلے وہ مبتلات بیان کی گئی کہ جن کا تعلق مؤکل کے ساتھ تھا، ابھی وہ مبتلات بیان کر رہے ہیں کہ جن کا تعلق وکیل کے ساتھ ہے، تو ان میں سے دو پہلے بیان کی گئی، یہ تیسرا ہے کہ اگر وکیل مرتد ہو کر دار الحرب چلا جاتا ہے تو اس کے لیے تصرف کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ دوبارہ مسلمان ہو کر دار الاسلام میں آ جائے تو اس کی وکالت واپس آئے گی کہ نہیں، تو اس میں اختلاف ہے امام محمد اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے مابین۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وکالت واپس آ جائے گی، جبکہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دوبارہ وکیل نہیں بنے گا۔ لمحمد رحمہ اللہ تعالی، امام محمد رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ وکالت اطلاق کا نام ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے جو رکاوٹ ہے، تصرف سے جو مانع ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی وکیل کو پہلے مؤکل کے امور میں تصرف کا حکم نہیں تھا، لیکن مؤکل نے جب اجازت دے دی، اسے وکیل بنایا، تو مؤکل کے معاملات میں اسے تصرف کرنے کا اختیار ہوا۔ اما الوکیل فیتصرف بمعان قائمۃ به، اور جہاں تک وکیل کی بات ہے تو وہ ایسی معنی کے ساتھ تصرف کرتا ہے کہ جو اس کے ذات کے ساتھ قائم ہے، یعنی اس کا عاقل ہونا، بالغ ہونا اور آزاد ہونا۔ تو جب مؤکل کی طرف سے رکاوٹ ختم کر دی گئی اور اس کو تصرف کی اجازت دے دی، اور وہ تمام تر معانی اور اہلیت اس میں موجود ہیں کہ جو وکالت کے لیے ضروری ہے، یعنی وہ آزاد بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، تو اسے تصرف کرنے کا اختیار ہوگا۔ لیکن ایک عارض آڑے آ گیا کہ وہ دار الحرب چلا گیا تو وکیل اور موکل دونوں کا دار الگ الگ ہوا، تو اس عارض کی وجہ سے وہ تصرف کا اہل نہیں رہا۔ البتہ جب وہ دار الحرب سے واپس آئیں مسلمان ہو کر تو وہ عارض ختم ہوا، اور حال یہ ہے کہ مؤکل کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو وہ دوبارہ وکیل بن جائے گا، کیونکہ اس میں تمام تر وہ معانی موجود ہے کہ جو ایک وکیل میں ہونی چاہیے۔
اور مؤکل کی طرف سے بھی اس کو اجازت ہے اور کوئی عارض بھی نہیں رہا تو تصرف کرنے سے کوئی معنی باقی نہیں رہا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، اور ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی انہ اثبات ولایت التنفیذ۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ وکیل بنانا نافذ کرنے کی ولایت کو ثابت کرنے کا نام ہے، لأن ولایت اصل التصرف بأہلیتہ، اس لیے کہ اصل تصرف کی ولایت اس کی اہلیت کی وجہ سے ہے، وولایت التنفیذ بالملک، اور نافذ کرنے کی ولایت ملک کی وجہ سے ہے، وباللحاق لحق بالاموات، اور دارالحرب جانے کی وجہ سے وہ مردوں کے ساتھ جا ملا، وبطلت الولایت، اور اس کی ولایت باطل ہو گئی، فلا تعود، لہذا دوبارہ واپس نہیں آئے گی، کملکی فی ام الولد والمدبر، جیسا کہ ام ولد اور مدبر میں اس کی ملکیت۔ ولو عاد الموکل مسلما وقد لحق بدار الحرب مرتدا لا تعود الوکالة فی الظاہر، اور اگر موکل مسلمان ہو کر واپس آیا اور حال یہ ہو کہ وہ مرتد ہو کر دارالحرب چلا گیا ہو تو وکالت عود نہیں کرے گی ظاہر الروایہ کے مطابق۔ وعن محمد رحمہ اللہ تعالی انہا تعود کما قال فی الوکیل، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ وکالت واپس آئے گی جیسا کہ انہوں نے وکیل کے بارے میں فرمایا۔ والفرق له علی الظاہر، اور ظاہر روایہ کے مطابق امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے لیے دونوں میں فرق یہ ہے کہ ان مبنى الوکالت فی حق الموکل علی الملک، کہ موکل کے حق میں وکالت کی بنیاد ملکیت پر ہے، وقد زال، اور وہ زائل ہو گئی، وفی حق الوکیل علی معنی قائم به، اور وکیل کے حق میں ایسے معنی پر ہے کہ جو معنی وکیل کے ساتھ قائم ہے، ولم یزل باللحاق، اور دارالحرب جانے کی وجہ سے وہ معنی زائل نہیں ہوا۔ ولی ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، سابق میں قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا مذہب بیان کیا گیا تھا کہ اگر وکیل مسلمان ہو کر دارالاسلام واپس آئے تو اس کی وکالت عود نہیں کرے گی، یعنی وہ دوبارہ وکیل نہیں بنے گا۔ اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ولایت تنفیذ ہے اور ایک ولایت تصرف ہے۔ تو ولایت تصرف تو اس کو اپنی اہلیت کی وجہ سے حاصل ہے، اور جہاں تک اس تصرف کو نافذ کرنے کی ولایت ہے تو وہ موکل کی طرف سے اس کو مستفاد ہوتی ہے، یعنی موکل اس کو تصرف نافذ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ وولایت التنفیذ بالملک، تصرف کو نافذ کرنے کی جو ولایت ہے وہ موکل کی طرف سے مالک بنانے کی وجہ سے اسے حاصل ہوتی ہے، تو جب یہ دارالحرب چلا گیا تو وہ اموات کے ساتھ لاحق ہوا، یعنی وہ مردوں کی فہرست میں شمار ہوا، اور موکل کی طرف سے جس ولایت کا اسے مالک بنایا گیا تھا وہ ولایت ختم ہوئی، لہٰذا یہ ولایت دوبارہ عود نہیں کرے گی۔ کملکہ فی ام الولد والمدبر، یعنی یہی مرتد جب دارالحرب چلا گیا تو ولد اور مدبر میں اس کی ملکیت ختم ہوئی، کیونکہ ان دونوں کی آزادی جو ہے یہ آقا کے موت پر موقوف ہے، جو ہی وہ مر جاتا ہے تو دونوں آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو جب آقا دارالحرب چلا گیا تو اموات کی فہرست میں شامل ہوا، یعنی حکماً وہ مر گیا، تو مرنے کی وجہ سے یہ دونوں آزاد ہوئے۔ ابھی اگر یہ مالک مسلمان ہو کر واپس آتا ہے تو واپس آنے کی وجہ سے ام ولد اور مدبر میں اس کی ملکیت واپس نہیں آ سکتی، تو جیسے واپس آنے کی وجہ سے ان دونوں میں اس کی ملکیت واپس نہیں آ سکتی، تو ایسی ہی موکل کی طرف سے تصرف کی جو ملکیت اسے حاصل ہوئی تھی تو وہ بھی اس کے واپس آنے کی وجہ سے عود نہیں کرے گی۔ ولو عاد الموکل مسلما، سابقہ مسئلہ تو وکیل کے متعلق تھا کہ اگر وہ دارالحرب سے مسلمان ہو کر واپس آئے تو وکالت واپس آتی ہے یا نہیں آتی، اس میں ساری تفصیل تھی، لیکن اگر موکل مرتد ہو کر دارالحرب چلا جائے اور پھر وہ مسلمان ہو کر واپس آئے تو اس کے واپس آنے کی وجہ سے وکالت عود کرے گی کہ نہیں کرے گی، تو اس میں ظاہر روایت تو یہ ہے کہ وکالت عود نہیں کرے گی، لیکن امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے ایک روایت منقول ہے کہ اگر موکل بھی مسلمان ہو کر واپس آتا ہے
تو وکالت عود کرے گی، وکیل کو تصرفات کا حق حاصل ہو جائے گا۔ والفرق له على الظاہر، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے لیے ظاہر روایت کے مطابق وکیل اور موکل میں فرق یہ ہے کہ موکل کی وکالت کی بنا ملکیت پر ہے، یعنی وہ ایک چیز کا مالک ہے تو اس ملکیت کی بنا پر وہ دوسرے کو اس میں تصرف کا حکم دیتا ہے۔ تو جب وہ دارالحرب چلا گیا تو اس کی ساری املاک ختم ہوئی، ملکیت زائل ہو گئی۔ تو جیسے دیگر املاک جو ہے ان سے اس کی ملکیت زائل ہو گئی، ایسی ہی وکالت کی جو ملکیت تھی وہ بھی زائل ہو گئی، اور واپس آنے کی وجہ سے دیگر املاک واپس نہیں آتی، تو ایسی ہی توکیل کی جو ملکیت تھی وہ بھی واپس نہیں آئے گی۔ وفی حق الوکیل، اور جہاں تک وکیل کی بات ہے تو اس کے حق میں وکالت کی بنا ایک ایسے معنی پر ہے کہ جو اس کے ساتھ خود قائم ہے، یعنی اس کا آزاد ہونا اور عاقل اور بالغ ہونا۔ دارالحرب جانے کی وجہ سے یہ معنی زائل نہیں ہوئی ہے، لہٰذا جب یہ واپس آئے گا تو ان معانی کے قائم ہونے کی وجہ سے اس کی وکالت بھی عود کر جائے گی۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔